وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی اس موضوع پر وقت کا لحاظ کرتے ہوئے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق، اس چیز میں، اس ٹاپک کے اندر یہ چیز بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کرتے تھے۔ بچوں سے بھی پیار کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں سے پیار کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا اور عمل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اللہ نے نرم و نازک بنایا تھا لوگوں کے تئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اگر سخت ہوتا، پتھر دل ہوتا، تو اللہ خود کہتا ہے کہ لوگ آپ کے پاس جو آتے ہیں یہ آتے نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آپ کے پاس چلے آتے ہیں اور آپ کی انگلیاں پکڑ کر چلنا شروع کرتے ہیں، آپ سے خوف نہیں کھاتے۔ یہ اس وجہ سے ہیں کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، کہ اللہ کی رحمتوں کی وجہ سے اللہ نے آپ کے دل کو نرم کیا ہے، آپ کے دل کے اندر اللہ نے رحم ڈال دیا ہے۔ بڑوں سے ہر کوئی پیار کرتا ہے، کوئی لوگ کسی چیز کے دباؤ میں آ کے ان سے محبت کرتا ہے، ان سے سلام کرتا ہے۔ معصوم بچوں سے کسی چیز کا کوئی تمنا نہیں، کوئی خواہش نہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچے نہیں، دوسروں کے بچوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول ہیں، خود کہتے ہیں، اس سے پہلے بھی 2 بار آپ کے سامنے وہ ذکر رکھ چکا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول نے کسی کام کے لیے مجھے بولا ہو اور میں نے نہیں کیا، اللہ کے رسول نے آ کر سختی سے پیش آئے یا کسی غلط لفظ کا استعمال کیا، کبھی ایسا میرے ساتھ نہیں ہوا ہے۔ انس بن مالک اللہ کے رسول کے بیٹے نہیں ہیں، دوسرے کا لڑکا ہے، لیکن سلوک ایک جیسا ہے، سلوک اور انصاف ایک جیسا ہے۔ وہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم، وہ نبی ابراہیم علیہ السلام نہیں، نبی کا ایک لڑکا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ ابراہیم، عبداللہ، قاسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے کا نام ہے۔ 3 لڑکے تھے اور 4 لڑکیاں، رقیہ، زینب، ام کلثوم اور فاطمہ، علی رضی اللہ عنہ کی وائف۔ ٹوٹل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کتنی تھی؟ 7۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابراہیم سے آپ کو بہت پیار تھا، چھوٹا سا بچہ، دودھ پیتا بچہ۔ اور اسلام کے اندر یہ چیز جائز ہے کہ جس عورت کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا، اگر کسی وجہ سے اس عورت کا دودھ نہیں نکلتا ہے تو بچہ کسی اور عورت کا دودھ پی سکتا ہے، وہ دوسری عورت وہ بچے کی رضائی ماں ہو جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام مدینہ کے ایک محلے، ایک گاؤں عوالی میں کسی عورت کے ہاتھ دودھ پیتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ جاتے اور ابراہیم سے ملاقات کر کے آتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ بھی چلے، 2-4 صحابہ، چلیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لڑکے ابراہیم کو دیکھ کر آتے ہیں۔ صحابہ بھی چلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جس عورت کے ہاں ابراہیم رہتے تھے، نبی کا چھوٹا بچہ ابراہیم،
اس عورت کا جو شوہر تھا، خاوند تھا، وہ لوہار تھا، لوہے کا کام کرتا، تو اس کے گھر میں ہمیشہ دھواں رہتا ہے۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں ہٹتے تھے کہ میرا کپڑا گندا ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر جاتے اور ابراہیم کو بوسہ دیتے اور پیار کرتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس آ جاتے۔ یہ پیار تھا بچوں سے۔ بچہ کتنا بڑا تھا؟ دودھ پینے والا بچہ، 4 مہینے کا، 6 مہینے کا بچہ۔ کچھ دنوں کے بعد دودھ پینے کی پیریڈ میں ہی ابراہیم انتقال کر جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم میرا لڑکا تھا، جب وہ انتقال کر جاتے ہیں، ابراہیم میرا لڑکا تھا، ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم میرا لڑکا تھا اور دودھ پینے کی مدت میں ہی انتقال کر گیا۔ دنیا کے اندر ایک عورت دودھ پلاتی تھی ابراہیم کو، یعنی میرے بچے، میرے بیٹے کو۔ جنت کے اندر 2 عورتیں ابراہیم کو دودھ پلائے گی اور اس کی رضاعت کو مکمل کرے گی۔ دنیا کے اندر ایک عورت پلاتی تھی اور جنت کے اندر 2 عورتیں ابراہیم کو دودھ پلائے گی اور دودھ پینے کی جو عدت اور مدت ہوتی ہے وہ مکمل کرے گی۔ کم سے کم 2 سال بچوں کا دودھ پینا ہے، ماں کو 2 سال یا عورت کو 2 سال دودھ پلانا ہے۔ آج کے دور میں تو ہر اعتبار سے کمزوری ہی کمزوری ہے۔ بھینس کا اور گائے کا دودھ پلاتی ہے مائیں بچے کو، اسی لیے بچوں کے اندر، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کے اندر وہ طاقت نہیں بن پاتی جو ہونی چاہیے۔ جو سسٹم اللہ نے بنایا اس سسٹم میں طاقت اور پاور ہے، اور ہم نے جو بنایا اس میں پاور نہیں ہے۔ تو میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کرتے۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکا۔ آگے یہ صحیح مسلم کتاب الفضائل کی روایت ہے، آگے صحیح البخاری اور صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ ابراہیم جب وفات ہوئے، اصل میں مشہور ہے ابراہیم علیہ السلام نبی تو سبقتاً ابراہیم لڑکے نبی کا لڑکا ہے، ماریہ قبطیہ لونڈی سے۔ وہ لونڈی کا مسئلہ تھوڑا گمبھیرتا سے لینا پڑے گا، آج کے زمانے میں وہ سسٹم نہیں ہے۔ آج ہی فجر کے بعد بات چل رہی تھی کہ بھائی یہ ٹاپک پہ بیان کرنا ہے کسی ایک دوست سے، تو کہیں وہ لونڈی کا مسئلہ نہ آ جائے، کوئی سوال نہ کر بیٹھے۔ تو لونڈی کے لیے پہلے میدان جنگ میں جانا پڑے گا، بے فکر جانا پڑے گا۔ اگر جیت کر آ گئی اور غیر مسلموں کی لڑکیاں، عورتیں یا کوئی بھی ہو، اگر ہم جیت کر آ جاتے ہیں اس کے بعد فیصلہ ہوگا، جو امیر ہوگا۔ نبی امیر تھے، نبی جو فیصلہ کر دیتے یہ لڑکی آپ کے حصے میں، یہ عورت آپ کے حصے میں۔ تو لونڈیوں کا مسئلہ بہت ہی مشکل ہے، پہلے لڑنا پڑے گا، جنگ میں جانا پڑے گا، وہ ہمت پہلے جٹانی پڑے گی، تب لونڈیوں کا مسئلہ آئے گا۔ تو آج بھی وہ چیز ہے، لیکن قیامت تک یہ چیز رہے گی، لیکن لڑائیوں کا مسئلہ الحمدللہ نہیں ہے۔ تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ آگے صحیح بخاری کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم جب انتقال کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے تھے، اور دھاڑے مار مار کر نہیں، جو گاؤں دیہات میں عورتیں چلاتی ہیں، چیختی ہیں، شہر میں بھی میں دیکھا ہوں ممبرا کے اندر، وہ چلا کے رونا نہیں ہے۔ انتقال یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ نے چھین لیا ہے، اپنی امانت کو لے لیا ہے، اس میں زور زور سے دھاڑے مار مار کر سینے پر ہاتھ جو مار کر رونا نہیں ہے، آنکھوں سے آنسو نکلے یہ جائز ہے، لیکن زور زور سے رونا جائز نہیں ہے۔ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا جو زور زور سے روتا ہے اور اپنے سینے پر ہاتھ مارتا ہے اور چیختا چلاتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ نبی کے طریقے پر نہیں ہے، کیونکہ نبی کا طریقہ نہیں ہے رونا۔ آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے، اللہ کے رسول غمزدہ تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابراہیم تیری جدائی پر، تمہاری جدائی پر ہم غمزدہ ہیں۔ یہ پیار تھا، یہ محبت تھی بچوں سے۔ آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح البخاری کتاب الادب کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا، ایسے گال پہ کر کے بوسہ دیا، نواسا ہے حسن، بوسہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
ایک آدمی ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، صحابی نے سوال کیا، اللہ کے رسول آپ حضرت حسن سے محبت کرتے ہیں، آپ پیار کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں حضرت حسن سے پیار کرتا ہوں، میں بوسہ بھی دیتا ہوں، میرا نواسہ ہے۔ وہ صحابی اقرا بن حابس نام ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے پاس 10 بچے ہیں، میرے پاس 10 بچے ہیں، کبھی میں نے 10 بچوں میں اس طرح کا پیار نہیں کیا، کبھی کسی بچے کو بوسہ نہیں دیا، کبھی کسی بچے کو گود نہیں لیا، کبھی اس طرح کا پیار کسی بچے سے نہیں کیا۔ یہ آپ کا نواسہ حضرت حسن ہے اور میرے خود کے 10 بچے ہیں، لیکن کبھی اس طرح کا پیار بچوں سے میں نے نہیں کیا۔ اپنے بچوں سے، بھتیجی یا بھتیجے تو الگ بات ہے، میں اپنے بچوں سے اس طرح کا پیار نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں جواب دیا، اے صحابی من لا یرحم لا یرحم، اگر تو کسی پر رحم نہیں کرتا تو تمہارے اوپر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی بچوں سے پیار کرنا گویا بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا ہے۔ اگر ہم بچوں سے پیار کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی، میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اگر جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، مطلب یہ ہے کہ جو جیسا سلوک کرتا ہے ویسا ہی پاتا ہے۔ بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ہم جب بوڑھے ہو جائیں گے، بڑھاپے کے عالم میں چلے جائیں گے، تو ہمارے بچے جب جوان ہوں گے تو ہمارے ساتھ بھی رحم و کرم کا معاملہ کریں گے۔ اگر بچوں کے ساتھ سختی کریں گے، غلط تعلیم دیں گے چھوٹے میں، تو پھر وہ بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو ہمارے ساتھ بھی غلط سلوک کرے گا، اور غلط تعلیم دینے کی وجہ سے ہمارا وہ حق ادا نہیں کرے گا جو بچے کو ماں باپ کا حق ادا کرنا چاہیے۔ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ 10 بچے ہیں لیکن کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں سے پیار کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے دیکھتے حدیث کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے بچوں کے ساتھ پیش آتے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا جو ہے، زینب رضی اللہ عنہ کی بیٹی امامہ بنت ابی العاص، زینب نبی کی بیٹی کا نام زینب، زینب کی بیٹی کا نام امامہ، یعنی وہ بھی نواسی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ امامہ بنت ابی العاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر بیٹھی ہوئی تھی، اور اسی حال میں آپ نماز شروع کر دی، نماز پڑھنا شروع کر دی۔ کندھے پر بیٹھی ہوئی ہے بچی اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ کس طرح کا پیار تھا! آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کندھے پر کون بیٹھی ہے؟ بچی، نواسی، زینب کی بیٹی نانا کے کندھے پر بیٹھی ہوئی ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کیے تو کندھے پر بیٹھی ہوئی ہے، جب رکوع پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جانے سے پہلے اتار کر نیچے رکھ دیتے، یعنی اتار دیتے تھے، پھر جب سجدہ جاتے تب بھی اتار دیتے، پھر کھڑے ہوتے پھر کندھے پر بٹھا لیتے۔ یہ صحیح البخاری کتاب الادب کی روایت ہے، یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ یہ حدیث سے بھی یہ میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح کا پیار تھا بچوں سے۔ کس کا؟ آج کل تو جو بڑے لوگ ہیں وہ بھی پیار کرتے دکھانے کے لیے۔ ایک تو ویڈیو آیا ہے، اس میں بڑے جو ہمارے دیش کا بڑا ہے، ایک پرندہ بھی بھاگ جاتا اس سے، وہ چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھو، پرندہ دھیرے دھیرے دور جاتا ہے اس کے ہاتھ سے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بچوں سے پیار کر رہے ہیں۔ حضرت حسن اور حسین کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ خطبہ چھوڑ کر پوری زندگی میں کبھی اللہ کے رسول نے خطبہ نہیں چھوڑا،
لیکن اپنے نواسے کو دیکھا، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو دیکھا تو خطبہ چھوڑ کر اپنے نواسے کو کندھے پر اٹھایا، پھر منبر پر آ کر کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کیا اور فرمایا کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے اولاد، تمہارے اموال فتنہ ہے، کہ اللہ آزما رہا ہے۔ حضرت عطا ایک تابعی ہے، عطا بن یسار، اس کے بارے میں ذکر کر چکا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک مرتبہ دونوں نواسے کو سینے سے لگایا، اسے حضرت حسن اور حسین کو سینے سے لگایا اور کیا فرمایا؟ اللہم انی احبہما فاحبہما، مسند احمد کی روایت ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ، میں ان دونوں سے، یعنی حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے، ان دونوں سے میں محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔ اللہ کے رسول خود محبت کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، اور اللہ سے بھی درخواست کر رہے ہیں اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ آگے روایت آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کندھے پر حسن، دوسرے کندھے پر حسین رضی اللہ عنہ، حسن اور حسین دو کندھے پر دو نواسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن سے پیار کر رہے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کر رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں۔ ایک آدمی کو تعجب ہوا اور پوچھ بیٹھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان دونوں سے پیار کرتے ہیں؟ کیا آپ ان دونوں سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ اے آدمی، سوال کرنے کی ہمت ہے، جواب سننے کی بھی ہمت رکھو۔ اے آدمی، یہ میرے دو نواسے ہیں، اے سائل، یہ میرے دو نواسے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ہیں، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ اور سن لو، من احبہما فقد احبنی، جو حضرت حسن سے اور حضرت حسین سے محبت کرے گویا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جو ان دونوں سے نفرت کرے، جو ان دونوں سے دشمنی کرے گویا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتا ہے۔ یہ بھی روایت مسند احمد کی ہے۔ ان ساری نصوص اور دلائل سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بھی پیار کرتے تھے، اور اس سے پہلے میں خطبہ میں بیان کر چکا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور دوسرے کے بچے ہوتے تھے، آپ بچوں کے پاس سے جاتے، سلام کرتے، آپ کے بچے نہیں ہوتے تھے، سلام کر، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کو سلام کرنے سے بھی بچے کی تربیت ہوتی ہے۔ حالات ایسے نازک ہو، چھوٹے بچے ہیں، زیادہ سے 14-15 سال کا، چاہے آدمی کتنا بھی بڑا ہو جائے، عالم ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، آ کے سگریٹ خریدتا وہی پیتا ہے۔ یہ تربیت کی کمی ہے۔ کچھ شکایت تو میرے پاس یہ بھی آئی ہے کہ حافظ جی آپ بچوں کو پڑھائیے، 2 گھنٹہ سنبھال کے رکھے، پڑھے یا نہ پڑھے 2 گھنٹہ سنبھال کر رکھیے، ہم لوگ تھک چکے ہیں۔ یہ ماں باپ کی شکایت ہے، اور یہ ماں باپ کے الفاظ ہے جو کہ ایک عالم کو آ کر کہتے ہیں کہ 2 گھنٹہ بس 2 سے 4 بجے تک آپ سنبھالیے، پڑھے یا نہ پڑھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 5 سال کے 6 سال کے، سنبھالیے۔ یعنی آج کل بچوں کو سنبھالا جاتا ہے، پالا جاتا ہے، تربیت نہیں دیا۔ بچوں کی حرکتوں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ بچوں کو پالا گیا ہے یا اس کی تربیت کی گئی ہے، ان کی حرکتوں سے معلوم ہو جاتا ہے۔ آج فرصت ہی نہیں ملتی۔ اگر اپنے کام سے، بہت ساری عورتیں یا خواتین ہیں جو کام کاج، کسی کی نوکری بھی ہے، باہر کہیں سلائی، جو ان کے کام کاج ہے، وہاں سے فرصت ملے تو موبائل ہے ٹائم پاس کے لیے، لیکن بچوں کی تربیت
نہیں ہے۔ الحمدللہ سب کی بات نہیں الا ماشاءاللہ، بہت ساری خواتین ہیں جو آج بھی دیکھیے، اگر دنیا کے اندر پورے طور سے برائی آ جائے تو دنیا رہے گی نہیں، قیامت آ جائے گی۔ بہت ساری اچھائیاں بھی ہیں، اس لیے دنیا باقی ہے۔ جب ہر طرف برائی ہی برائی ہو جائے گی، ہر گھر میں برائی ہوگی، ہر بچہ برائی کا کام کرے گا، تو دنیا باقی نہیں ہوگی، دنیا باقی نہیں رہے گی۔ تو تربیت اور بچوں سے پیار کرنا، یعنی بچوں سے پیار کرنا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں بچوں سے پیار کرنا بھی ایک تربیت ہے۔ یہ چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ آج ہم نے دیکھا ہے اور بہت